السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ کوئی بھی انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی عمر طبعی پا کر مر جاتا ہے اور اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے نام، جن کے کارنامے یہ دنیا اور دنیا کی تاریخ اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ یوں تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے کارناموں کو، جن کی تاریخ کو دنیا نے محفوظ رکھا ہے۔ کچھ علاقے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ان کی تاریخ یاد رکھی جاتی ہے۔ کچھ ملکوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ ملک کے پیمانے پر ان کی تاریخ یاد رکھی جاتی ہے۔ کچھ ورلڈلی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام شخصیات میں ایک شخصیت برگزیدہ ایسی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ہے، جس کی زندگی اور جن کی مبارک لائف یا کہیے حیات کے بارے میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک فرد بھی تاریخی اعتبار سے آپ کی حیثیت کو پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، چھو بھی نہیں سکا ہے۔ یہ بڑی تاریخی حقیقت ہے۔ ایون یہ کہ کوئی نبی بھی، انبیاء علیہ السلام میں کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی طرح ہو، جس کی زندگی کو محفوظ رکھا گیا ہو، جس کی زندگی کو گویا کہ یاد رکھا گیا ہو، بلکہ اس کے پل پل کو یاد رکھا گیا ہو، قدم قدم کو یاد رکھا گیا ہو، جس کی اداؤں کو محفوظ کیا گیا ہو۔ یہ صرف ایک ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حیرت کی بات بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ایرسٹائل پیدا ہوا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ حیرت کریے کتنا پڑھا لکھا شخص تھا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں یاد تھا۔ تمام انبیاء کے بارے میں پڑھتے چلے جائیے، کسی کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہو۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہاں تک کہ ایک بات یاد رکھیے گا، اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ کمال، فضل اور آپ کی صلاحیت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار آپ کا دشمن کرے۔ فلپ ہٹی جو باقاعدہ بہت بڑا دشمن ہے، زبردست کرٹیسائز کرنے والا ایک شخص ہے، اس نے لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ وہ شخصیت ہے، محمد واز بورن ان دا لائٹ آف دا ہسٹری، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل روشنی کے اندر پیدا ہوئے۔ تاریخ کی روشنی جب اپنے شباب پر پہنچ چکی تھی، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ پیدائش ہوئی ہے۔ ایک کتاب ہے امتاع والاسماع، اس کے اندر آپ دیکھیے، مقریزی کی کتاب ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو دیکھتے چلے جائیں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے لمحے لمحے کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ کا عصا کیسا تھا، آپ بٹن کیسے لگاتے تھے، آپ کھڑے کیسے ہوتے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، آپ کے بال کتنے تھے۔ حد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال گن لیے صحابہ نے، 17 بال سفید تھے، یہ تک گن ڈالا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز نے اور صحابہ نے۔ الغرض ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات جو اس وقت اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہی بات الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ دشمن جب آپ کی صلاحیت کا اعتراف کرنے لگے تب آپ کی صلاحیت چرم سیماؤں پر ہوتی ہے، تب آپ کی صلاحیت ان اعلیٰ منازل پر ہوتی ہے جہاں تک دوسرا پہنچ نہیں سکتا ہے۔ 1935 میں امریکن سپریم کورٹ نے یہ اپنا بیان جاری کیا تھا، اور وہ اس بیان کا گویا کہ آنکھ سے یہ کہیے اس کی ایک تصویر ہمارے پاس بھی ہے اور چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر۔ اس میں کہا گیا تھا کہ تاریخ میں، اس پوری انسانی تاریخ میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی دوسرا شخص تھا ہی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے امریکن قوم کے بارے میں، ان کے تعصب کے بارے میں یا ان کی زندگی کے بارے میں آپ اندازہ کیجئے، اور دوسری طرف دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی اور آپ کی خصوصیت کہ کس طرح سے ان کے اس جذبے کا، انصاف کر دینے کے جذبے کا احترام کیا ہے، اپنوں نے نہیں غیروں نے۔ ایک بات بتا کر میں بات پوری کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اور ایک بات ارشاد فرمائی ہے، کسی اور مجمع میں ارشاد فرمائی کہ اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو محمد اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دے گا۔ یہ ہے انصاف کا وہ لیول جس کو دنیا میں کوئی قائم کر ہی نہیں پاتا ہے،
بہت کم لوگ ہوتے ہیں خال خال، اور وہ لوگ جب بھی آپ کو ملیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ملیں گے۔ تو اس لیے ہم آپ سے بھی کہتے ہیں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کامیابی صرف محمد رسول اللہ کی غلامی میں ہے اور کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ ہم سب سے کہتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں، آئیے اجتماعی طور سے ہم نے جو غلامی کا طوق اتار پھینکا ہے، ہم اس غلامی کے طوق کو جو محمد رسول اللہ کی غلامی ہے اس کو پہنے۔ یقین کریے محمد رسول اللہ کی غلامی کا طوق پہننے کے بعد اور اس کو اپنے گلے میں ڈالنے کے بعد آپ دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ آ کر تو دیکھیے اور پھر نتیجے دیکھیے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اپنے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موٹیویشن کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔